شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ شروع کرتے ہیں. اچھا میں مارکر یہاں ریسپائریٹری ڈسآرڈرز. تو ریسپائریٹری ڈسآرڈرز میں ہم نے 4 ڈسآرڈر ڈسکس کیے تھے. 4 ڈسآرڈر ہم نے شروع کیا تھا. ریسپائریٹری ڈسآرڈرز ریسپائریٹری ڈس آرڈر. ریسپائریٹری ڈس آرڈرز اور ریسپائریٹری ڈس آرڈرز یہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ یہ ہمارے پاس 6 ہیں آپ کے کورس میں. تو آج ہم 5واں ریسپائریٹری ڈس آرڈر جس کا نام ہے ایمفائسیما. ایمفائسیما ڈسکس کرتے ہیں کہ ایمفائسیما کیا چیز ہے. ایمفائسیما ہمارے پاس یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں ہمارے پاس ایلویولائی یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اس کی پہلی ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں. ڈیفینیشن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن میں پہلے نمبر پر اس میں یہ ہے ایمفائسیما میں It's a respiratory disorder. It is a respiratory disorder. یہ ایک ریسپائریٹری ڈس آرڈر ہے. یہ ایک ریسپائریٹری ڈس آرڈر ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہمارے پاس in which bronchi or bronchiole and bronchiole becomes narrow. جس میں برونکائی اور برونکیول یہ نیرو ہو جاتے ہیں. یہ بالکل نیرو ہو جاتے ہیں. لیڈنگ ٹو اور اس کا مین کیا کمپلیکیشن آتا ہے اس سے؟ لیڈنگ ٹو اس میں لیڈنگ ٹو ڈیمیج ٹو ایلویولائی. کیونکہ ایلویولائی کے لیے پیسج وے یہ برونکائی اور برونکیول ہے. تو جب ریسپائریٹری ڈس آرڈر جس میں برونکائی اور برونکیول نیرو ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس سلولی اینڈ گریجولی ایلویولائی فنکشن لیس ہوگا. جب فنکشن لیس ہوگا تو پھر ہمارے پاس اس کنڈیشن کو ایمفائسیما ہم کہتے ہیں. ایمفائسیما اس کی جو مین کازز ہے، کازز کہ یہ کس وجہ سے مطلب لگتا ہے. کازز آف ایمفائسیما، ایمفائسیما کی جو کازز ہے وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. تو ایمفائسیما کی جو مین کازز ہے یہ ہمارے پاس ہے سگریٹ اسموکنگ. نمبر فرسٹ ون کیا ہے؟ سگریٹ اسموکنگ ہے. سگریٹ اسموکنگ سگریٹ اسموکنگ. دوسرا اس میں جو مین اس کا جو کاز ہے وہ ہے ہمارے پاس کیمیکلز. اگر کیمیکلز کو انہیل کیا جائے تو اس طرح. تیسرا جو اس کا مین کاز ہے تو وہ ہمارے پاس ہے ریڈیشنز. جو ریز ہے یہ بھی ایمفائسیما کاز کرتا ہے. اور جو لاسٹ ون ہے ہمارے پاس ہائی لیولز آف پولوشن. اس میں چوتھا کیا ہے؟ چوتھا یہ ہے ہائی
لیولز آف پولوشن. تو اگر ماحول گندا ہو جائے، پولوشن زیادہ آ جائے، تو پھر بھی ہمارے پاس امپائسیما ہوگا. پولوشن کی وجہ سے ہائی لیول، ریڈیشن کی وجہ سے، کیمیکلز کی وجہ سے، یا سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے ایک بندے کے ریسپائریٹری ٹریکٹ میں برونکائی اور برونکیول نیرو ہو جاتے ہیں، تو ایلویولائی کو وافر مقدار میں آکسیجن نہیں پہنچتا. اس کنڈیشن از کالڈ امپائسیما. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امپائسیما. اب امپائسیما کی سمپٹمز ذرا ڈسکس کرتے ہیں. سمپٹمز آف امپائسیما. سمپٹمز آف امپائسیما. امپائسیما کی سمپٹمز، امپائسیما میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ہمارے پاس ریپڈ بریتھنگ، بالکل تیز ریپڈ بریتھنگ. اب ریپڈ بریتھنگ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایلویولائی سے پہلے برونکیول آتا ہے اور برونکائی آتا ہے. اب وہ نیرو ہے تو ایلویولائی کو انف اماؤنٹ میں آکسیجن نہیں مل رہا. جب نہیں مل رہا تو ہمارے چیسٹ پہ فورس آئے گا. جب فورس آئے گا تو ہم زیادہ سانس لینے کے لیے زیادہ کوشش کریں گے تاکہ میکسیمم ہم زیادہ بریتھس لے کر میکسیمم آکسیجن کو انہیل کریں. تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ریپڈ بریتھنگ ہوگا. اس ریپڈ بریتھنگ کی وجہ سے شارٹنس ہوگا اور بریتھس. یہ جو بریتھنگ تو ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن جو بریتھنگ کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ انتہائی کم ہوتا ہے. تو نارملی 18 سے 25 بریتھس پر منٹ کے بجائے ہم 30 سے 35 بریتھس پر منٹ لیتے ہیں. شارٹ بریتھ لیتے ہیں. تو ریپڈ بریتھنگ کے ساتھ شارٹ بریتھنگ بھی ہوگا. تو انہیلیشن اس میں زیادہ ہوگا. انہیلیشن میں انرجی لاس ہوگا. جب انرجی لاس ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس لاس آف انرجی ہوگا. لاس آف انرجی کیوں؟ کیونکہ انہیلیشن میں انرجی سرو ہوتا ہے اور انرجی اگر لاس ہوا تو پھر تھکاوٹ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ تھکاوٹ ہوگا. ایک بندہ تھکا اپنے آپ کو محسوس کرے گا. اور اس کے بعد اس میں کفنگ بھی آتا ہے اور اس میں برونکائی ڈیمیج ہے. فائنلی ایلویولائی ڈیمیج ہے. جب یہ ڈیمیج ہے تو آکسیجن کی کمی آتی ہے. بلڈ میں ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہوتا ہے آکسیجن کا، جس کی وجہ سے ایک بندے کا سکن بلوئش بن جاتا ہے، جس کو ہم سائنوسس کہتے ہیں. سائنوسس ہم کسے کہتے ہیں؟ لیک آف آکسیجن کی وجہ سے بلوئش سکن. یہ کیا ہے؟ بلوئش skin due to lack of oxygen. کی وجہ سے بلوئش سکن کو ہم سائنوسس کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ سمپٹمز آف امپائسیما ہے. تو آئی تھنک یہ کلیئر ہوگا. اب اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ امپائسیما کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کون سا ہے. ٹریٹمنٹ آف امپائسیما. تو امپائسیما کے لیے ہم 2 میڈیسنز لکھیں گے. 2 میڈیسنز. ایک ہے برونکو ڈائلیٹر جس کا نام ہے ٹیبلٹ وینٹرولین
یہ برونکو ڈائلیٹر ہے، اور ایک ہے ٹیبلٹ مونٹیلوکاسٹ سوڈیم جس کے لیے مائٹیکا اویلیبل ہے، مائٹیکا. اور اس کے بعد جو تیسرا میڈیسن ہے وہ ڈپینڈنگ اپان دا کاز، تو میں لکھوں گا کازیٹو ڈرگ. اب کازیٹو ڈرگ کا مطلب یہ ہے کہ جو کاز ہے، ریڈیشن کے لیے کازیٹو ڈرگ الگ ہے، سگریٹ اسموکنگ کے لیے الگ ہے، اس طرح ہائی لیول پولوشن کے لیے الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو امپائسیما یہ ہمارے پاس کلیئر ہوا. اب چھٹا ڈیزیز ڈسکس کرتے ہیں، اور جس کا نام ہے لنگ کینسر. لنگ کینسر. تو لنگ کینسر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لنگ کینسر ہے کیا چیز. لنگ کینسر از اے کنڈیشن. کنڈیشن ہے، ایک ایسا کنڈیشن ہے ان وچ جس میں جو ہمارے پاس ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں برونکائی، برونکیول اینڈ ایلویولائی، اور جو ایلویولائی ہے یہ becomes damaged. It becomes damaged. یہ خراب ہو جاتے ہیں. ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں برونکائی، برونکیول اور ایلویولائی یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں ایونچولی، اور آخر کار ایونچولی لیڈنگ ٹو. اب امپائسیما میں آخر کار ایلویولائی ڈیمیج ہوتا تھا، یہاں لیڈنگ ٹو، اور یہاں آخر کار ڈیمیج آف لنگس. اور اس میں آخر کار لنگس کی ڈیمیج ہوتی ہے. ایونچولی کسی کہتے ہیں آخر کار اس میں کس کی ڈیمیج ہوتی ہے؟ لنگس کی ڈیمیج ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کس چیز کا؟ لنگ کینسر کا ڈیفینیشن ہے. اب لنگ کینسر کی ڈیفینیشن کے بعد اس کے ہم ڈسکس کریں گے کازز کو. لنگ کینسر کے کازز کو ڈسکس کریں گے. تو اس کے سیم وہی کازز ہیں جو ہمارے پاس کس چیز کے تھے؟ امپائسیما کے تھے. فار ایگزامپل اس میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ سگریٹ اسموکنگ ہے. سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے گریجولی برونکائی، برونکیول، ایلویولائی ڈیمیج ہوتا ہے، اور فائنلی لنگز ڈیمیج ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر اس میں ہے ہمارے پاس کیمیکلز، ایکسپوجر ٹو کیمیکلز. ایک بندہ کیمیکل کے کارخانے میں زیادہ کام وغیرہ کرتا ہے. تیسرے نمبر پر اس میں ہے ریڈیشنز، ایکسپوجر ٹو ریڈیشنز، تو یہ بھی ہے ہمارے پاس. چوتھے نمبر پر ہے ہائی لیول پولوشنز. ہائی لیول جو پولوشن ہے، ہائی لیول پولوشن انوائرمنٹ. اور پانچواں نمبر پر اس میں ہے ایسبسٹاس ایکسپوجر. ایسبسٹاس ایکسپوجر. اب ایسبسٹاس کیا چیز ہے؟ ایسبسٹاس اصل میں ہمارے پاس it is actually the combination of 6 silicate minerals. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے شاباش؟ it is actually یہ ہمارے پاس ہے it is actually combination
It's actually the combination of, किस चीज का combination है शाबाश? Naturally, combination of 6 naturally occurring silicate minerals. تو یہ تقریباً 6 سیلیکیٹ منرلس ہے ہمارے پاس، 6 سیلیکیٹ منرلس ہے جس میں سیلیکا ہے، سیلیکیٹ منرلس. اگر ایک بندہ ایسبسٹاس ایکسپوجر کرتا ہے تو ایسبسٹاس لیتا ہے کسی نہ کسی پر، تو یہ بھی اس کے برونکائی، برونکیول، الویولائی وغیرہ کو ڈیمیج کرتا ہے. اس کے بعد فائنلی لنگز افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ کازز آف لنگ کینسر. اب سمپٹمز ڈسکس کرتے ہیں. سمپٹمز آف لنگ کینسر. تو لنگ کینسر کی کچھ سمپٹمز ہیں، وہی بالکل وہی طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے چسٹ پہ ایک درد آتا ہے. تو کانسٹنٹ چسٹ پین. پہلے اس کا مین سمپٹم یہ ہے کہ پہلے بندے کے چسٹ پہ درد آتا ہے، تقریباً 1 سال 2 سال یہ کانسٹنٹ چسٹ پین ہوتا ہے. اور پھر کفنگ ہوتا ہے، پرماننٹ کفنگ. ایک ایسا اس کے بعد اس کی کفنگ شروع ہو جاتی ہے، اور کفنگ ایسی کفنگ کہ جو ہمارے پاس رکنے کا نام نہیں لے رہی، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ایک کفنگ ہے. تو کانسٹنٹ چیسٹ پین کے بعد پرماننٹ کفنگ ہمارے پاس دوسرا مین سمپٹمس ہے. اس کے بعد تیسرا جو سمپٹم ہے وہ ریپڈ بریتھنگ ہے. اب ریپڈ بریتھنگ میں نے ابھی ڈسکس کیا، چونکہ ایلویولائی، برونکیولز، برونکائی یہ ایفیکٹ ہے تو ریپڈ بریتھنگ ہے، ریپڈ بریتھنگ. اور ریپڈ بریتھنگ کے بعد انف آکسیجن نہیں مل رہا، ایلویولائی ڈیمیج ہے، انف آکسیجن نہیں مل رہا، تو شارٹنس آف بریتھ، شارٹنس آف بریتھس. اب جو بریتھنگ ہم لے رہے ہیں، جو نارمل ایک سانس ہے، اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس شارٹنس آف بریتھس ہے. اچھا، لیٹر سٹیج میں پہلے تو پرماننٹ کفنگ تھا، اور یہ کفنگ کیا تھا؟ نارمل کفنگ تھا، نارمل کفنگ تھا. پھر اس کے بعد سٹیج 2 شروع ہوتا ہے، اور اس میں کفنگ اس طرح کفنگ ہوتا ہے، کفنگ آف بلڈ. ایک ایسا کفنگ ہوتا ہے جس میں بلغم میں خون ہوتا ہے، کفنگ آف بلڈ، کفنگ آف بلڈ. اس میں پھر ایسا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کفنگ ہوتا ہے جس میں خون ہوتا ہے، اور چانسز آپ ہمارے پاس repeated respiratory diseases. اب ریسپائریٹری ڈیزیز جو ہم نے ڈسکس کی ہے، لیٹس سپوز سائنوسائٹس ہے، اوٹائٹس میڈیا ہے، نمونیا ہے، ٹی بی ہے، یہ ریپیٹ ہوگا. برونکائٹس وغیرہ یہ ریپیٹ ہوگا. برونکائی کی انفیکشن کو ہم برونکائٹس کہتے ہیں. تو یہ ریپیٹ ہوگا، اور اس کے ریپیٹ ہونے سے مطلب شارٹنس آف بریتھ کی وجہ سے تو لاس آف ویٹ بھی ہوگا. لاس آف ویٹ، وزن بھی ایک بندہ لوز کرتا ہے، اور لاس آف ویٹ کی وجہ سے پھر اسے بھوک نہیں لگتی، تو لاس آف ایپیٹیٹ، بھوک بھی اسے پھر نہیں لگتی. تو یہ اس کے مین سمپٹمز ہے. تو اس میں ہمارے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے،
اب ہمارے پاس جو اسکل ریجن ہے، اسکل ریجن swelling of respiratory areas. تو جتنی بھی ریسپائریٹری ایریاز ہے، نک ہے، فیس ہے، نوز ہے، تو یہ چیزیں کیا ہوں گے؟ یہ ہمارے پاس مطلب سویل اپ ہوں گی. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ سویل ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ مین ہمارے پاس سمپٹمس ہے. اب لنگ کینسر کے اقسام ہے. ٹائپس آف لنگ کینسر. تو لنگ کینسر کی اقسام ہے، اور لنگ کینسر کی اقسام میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے سیلولر لنگ کینسر. اگر لنگز کے اندر جو سیلز ہے، اگر وہ اس کو کینسر ہو جائے، سیلولر لنگ کینسر، اگر اس میں ایب نارمل سسٹ بن جاتا ہے، ٹیومر بن جاتا ہے، تو سیلولر لنگ کینسر. یا ریسپائریٹری ٹریکٹ مطلب برونکائی اور برونکیول، اس میں اگر کینسر ٹیومر وغیرہ بن جائے تو ارگینو لنگ کینسر. ارگینو لنگ کینسر. اور نمبر 3 ہمارے پاس ہے میٹاسٹیسس کیا چیز ہے؟ کہ دوسرے آرگن کی اگر کینسر ہے اور اس کا افیکٹ لنگز تک پہنچ جائے. میٹاسٹیسس باڈی کی کسی دوسری جگہ میں کینسر ہے اور اس کا افیکٹ کہاں تک آ جائے لنگز تک. اب سیلولر لنگ کینسر کا ایگزامپل ہے نیموسائٹس. وہ جو ایلویولائی میں نیموسائٹس میں نے کیا تھا، تو اگر اس کو اب ارگینو لنگ کینسر میں برونکس ہے، برونکائی وغیرہ، تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. اور میٹاسٹیسس میں اگر لائمف نوڈ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آتا ہے لائم نوڈ سے، اس کا ایفیکٹ آ کر لنگز کو مطلب بری طرح ڈیمیج کرتا ہے. میٹاسٹیسس. اچھا، ٹریٹمنٹ آف لنگ کینسر. ٹریٹمنٹ آف لنگ کینسر، اس کو کینسرس ڈرگ پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، کینسرس ڈرگ پہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں کیمو تھراپی. The study of cancer یا types of cancer by the help of chemicals. اب اس کی ریڈیشن تھراپی، تو اس کے لیے ریڈیو تھراپی ہے. بعض اوقات ہم ریڈیو تھراپی، اور بعض اوقات سرجری کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے سرجری از ایڈوائزڈ. تو یہ ہمارے پاس آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 14 تھا جو کہ ختم ہوا. اچھا، اب ڈسکس کرتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے. اس چیپٹر کا نام ہے ہومیوسٹیسس. چیپٹر نمبر 15 ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ ہومیوسٹیسس. ہلال پلیز آپ بعد میں کویسچن کرو. اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو سر نور افسر سے مطلب آپ رابطہ کرو پرسنلی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ہومیوسٹیسس. اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ہومیوسٹیسس. تو ہومیوسٹیسس ڈسکس کرتے ہیں کہ ہومیوسٹیسس ہے کیا چیز. اب ہومیوسٹیسس کی ہسٹری سے شروع لیتے ہیں. ہومیوسٹیسس کی ہسٹری سے. اب ہسٹری آف ہومیوسٹیسس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے. ہومیوسٹیسس کی کہ ایک سائنٹسٹ تھا
اور اس سائنٹسٹ کا نام تھا کلاڈی برنارڈ. کلاڈی برنارڈ یہ ایک سائنٹسٹ تھا، اور کلاڈی برنارڈ نے 1869 میں کہا تھا کہ جو اینیملز ہے اس میں دو طرح کے انوائرمنٹ ہوتے ہیں. ایک ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور دوسرا کیا ہے انٹرنل انوائرمنٹ. ایک ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور دوسرا ہے انٹرنل انوائرمنٹ. اب دو طرح کے انوائرمنٹ ہوتے ہیں کس چیز میں؟ دو طرح کے انوائرمنٹ ہوتے ہیں کس چیز میں؟ دو طرح کے انوائرمنٹ ہوتے ہیں اینیملز میں. اینیملز میں دو طرح کے انوائرمنٹ ہے، ایک کو ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور دوسرے کو انٹرنل انوائرمنٹ. اب کلاڈی برنارڈ کے مطابق کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں کیا چیز ہے؟ فیکٹرز. سر دا ہلال احمد و عائشہ بی بی دا بار بار ریز ہینڈ گئی مسئلہ لگو تو ہے یہ جو دو بندے ہیں ہلال احمد اور عائشہ بی بی، تو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ سگنل کا مسئلہ ہو. انٹرنل انوائرمنٹ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہمارے پاس فیکٹر ہوتے ہیں. ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ فیکٹرز. اور یہ فیکٹرز کون کون سی چیز ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس لیٹ سپوز وینڈ ہے، یہ ہمارے پاس رین ہے، یہ ہمارے پاس سن ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں فیکٹرز ہے. اور ایک ہمارے پاس انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، انٹرنل انوائرمنٹ. تو انٹرنل انوائرمنٹ میں ہمارے پاس ہوتا ہے سیٹ پوائنٹ. اب فور ایگزامپل یہ جو سیٹ پوائنٹ ہے، اگر میں اس کا ایگزامپل لے لوں ہائپوتھیلمس، تو ہائپوتھیلمس ٹیمپریچر کا سیٹ پوائنٹ ہے. اور اس میں ہائپوتھیلمس میں جو ڈیٹا ہوگا تو اس کو ہم سیٹ پوائنٹ ڈیٹا کہتے ہیں. سیٹ پوائنٹ ڈیٹا. اب سیٹ پوائنٹ جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے ہائپوتھیلمس میں ٹیمپریچر کے لیے 37 ہے، بی پی کے لیے 120/90 ہے، پلس کے لیے 72 ٹائمز پر منٹ ہے. اس طرح تو یہ ہمارے پاس سیٹ پوائنٹ ڈیٹا ہے. تو اس کے مطابق کہ اگر ہم اپنی انٹرنل انوائرمنٹ مطلب سیٹ پوائنٹ ڈیٹا کی پروٹیکشن کرے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی فیکٹر سے، تو اس کو اس نے ملیو انٹیریئر کا نام دیا تھا. اس کے مطابق پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ. پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ. اب انٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے؟ سیٹ پوائنٹ ڈیٹا. سیٹ پوائنٹ ڈیٹا. اب پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ مطلب سیٹ پوائنٹ ڈیٹا from the changes in external environment. اب ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں فیکٹرز. باہر گرمی زیادہ ہے، باہر سردی زیادہ ہے، سن کو میں نے فیکٹر لیا ہے، باہر رین ہے، باہر ونڈ ہے. اگر اس سے میں اپنے انٹرنل انوائرمنٹ میں سیٹ پوائنٹ یا سیٹ پوائنٹ ڈیٹا کی حفاظت کروں تو اس نے ہی کالڈ دس ایز ملیو انٹیریئر. اس نے اس کو ملیو انٹیریئر کا نام دیا تھا. ملیو انٹیریئر. اب انٹیریئر کا مطلب تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے، انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ملیو
परफेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट। परफेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जिसमें कोई मसला वगैरह ना हो। तो होम्योस्टेसिस का मैं शॉर्टकट वर्जन लिखूंगा कि इसका जो पुराना नाम था तो वो है मिलियू इंटीरियर। उसका क्या नाम है शाबाश? मिलियू इंटीरियर। इसका पुराना नाम होम्योस्टेसिस को क्लाडी बर्नार्ड ने 1869 में प्रेजेंट किया था और उसके लिए उसने पुराना नाम मिलियू इंटीरियर रखा था। फिर 1930 में एक साइंटिस्ट आया। इन 1930 एक साइंटिस्ट आया और उस साइंटिस्ट का नाम था वाल्टर बी कैनन। वाल्टर बी कैनन ये एक साइंटिस्ट था। वाल्टर बी कैनन ये क्या था? एक साइंटिस्ट। और उसने होम्योस्टेसिस, जिसका पुराना नाम मिलियू इंटीरियर था, तो उसके लिए उसने होम्योस्टेसिस का नाम रखा। अच्छा, वाल्टर बी कैनन ने होम्योस्टेसिस, जिसका पुराना नाम क्या था? मिलियू इंटीरियर, सो coined the term milieu interior, sorry, homeostasis. He coined the term homeostasis. क्या चीज? homeostasis for milieu interior. मिलियू इंटीरियर के लिए होम्योस्टेसिस का मिलियू इंटीरियर के लिए उसने होम्योस्टेसिस का नाम रखा। तो ये होम्योस्टेसिस की कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था जो मैंने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन था। अब मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस में हमारे पास ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह ऑपरेशन करता है। अब जरा ये होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है, होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है, इसका जो मैकेनिज्म है तो ये है फिजिकली कंट्रोल मैकेनिज्म। ये क्या चीज है शाबाश? फिजिकली कंट्रोल मैकेनिज्म है। फिजिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, ये फिजिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है। फिजिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। अब फिजिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म क्या है कि इसको हम फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। components of homeostasis। तो components of homeostasis डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स। होम्योस्टेसिस के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? चलो जरा इसको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर रिसेप्टर। पहले नंबर पर क्या है? रिसेप्टर। दूसरे नंबर पर हमारे पास एक कंट्रोल सेंटर है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या चीज है? इफेक्टर। तो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट्स है। अब इन सब का दूसरा नाम भी है। फॉर एग्जांपल जो रिसेप्टर है इसका दूसरा नाम है सेंसर।
جو کنٹرول سینٹر ہے اس کا دوسرا نام ہے انٹیگریٹر. انٹیگریٹر. اور جو افیکٹر ہے اس کا دوسرا نام ہے رسپانسر. تو یہ ہمارے پاس اس کی دوسرے نام ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ڈیٹیکشن آف سٹیمولائی کرتا ہے. ڈیٹیکشن آف سٹیمولائی، یہ سٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرے گا. ڈیٹیکشن آف سٹیمولائی. اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ کمپیئر سٹیمولس ڈیٹا. سٹیمولس کا جو ڈیٹا ہے، لیٹ سپوز ٹیمپریچر کے لیے کہ باہر 45 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہے. اب یہ بات اس نے ریسیپٹر سے معلوم کی ہے. اب سیٹ پوائنٹ ہمارے پاس 37 ہے، تو کمپیئر سٹیمولس ڈیٹا ود سیٹ پوائنٹ ڈیٹا. سیٹ پوائنٹ ڈیٹا. اور جو افیکٹر ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اٹ پرووائڈ ریسپانسز. provides responses to stabilize mechanism. Stabilize mechanism. اب میکینزم کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ رسپانس دیتا ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس ہومیوسٹیسس کے کمپوننٹس. اب ہومیوسٹیسس کے کمپوننٹس اس کو اپلائی کرتے ہیں ہیومن باڈی میں. اب ذرا یہاں میں کمپوننٹس میں لکھوں گا. کمپوننٹس آف ہومیوسٹیسس. اب ہومیوسٹیسس کی جو کمپوننٹ ہے ہومیوسٹیسس کی جو کمپوننٹس ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اب ہومیوسٹیسس کے جو کمپوننٹس ہے اب یہ بھی میں نے ڈسکس کی ہے کہ ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ ریسیپٹر. دوسرا ہمارے پاس ہے کنٹرول سینٹر. اور تیسرا ہمارے پاس ہے ایفیکٹر. تو یہ تین ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہومیوسٹیسس کے کمپوننٹس ہے. اب ہیومن باڈی میں یہاں لکھوں گا. ہیومن کا جو باڈی ہے، ہیومن باڈی، تو ہیومن باڈی لکھوں گا. ہیومن باڈی. اور ہیومن باڈی کے بعد پھر کیا چیز میں لکھوں گا؟ انکوبیٹر. انکوبیٹر میں نے چیپٹر نمبر 1 میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا مشین ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. کدھر استعمال کرتے ہیں؟ لیبارٹری میں، تاکہ ہمارے پاس ریگولیشن کرے، ٹیمپریچر ریگولیشن کرے. اب ہیومن باڈی میں اس کا ایک ایگزامپل میں لیتا ہوں. جو ہیومن باڈی کا سکن ہے، ہیومن باڈی کا جو سکن ہے، تو یہ سکن دس ایکٹس ایز ریسیپٹر. باہر گرمی زیادہ ہے یا کم ہے تو یہ انفارمیشن پرووائڈ کرے گا ہائپوتھیلمس کو. ہائپوتھیلمس میں سیٹ پوائنٹ ڈیٹا ہے. تو ہائپوتھیلمس اس سٹیمولس ڈیٹا کو، مطلب ریسیپٹر ڈیٹا کو اور اپنے سیٹ پوائنٹ ڈیٹا کو کمپیئر کرے گا. تو ہائپوتھیلمس ہیومن باڈی میں کیا ہے؟ کنٹرول سینٹر. اور پھر یہ سویٹ گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرے گا. سویٹ گلینڈز کو یہ ایکٹیویٹ کرے گا. تو سویٹ گلینڈز ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ایفیکٹر ہے. سویٹ گلینڈز ہمارے پاس ایفیکٹر ہے. تو سکن ہمارے پاس ریسیپٹر ہے جو کہ باہر سے گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہائپوتھیلمس
हाइपोथैलेमस में सेट पॉइंट डेटा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कंपेयर करेगा। अगर सेट पॉइंट डेटा ज़्यादा है तो हमारे पास हीट जनरेशन होगा, अगर ज़्यादा है तो हीट लॉस होगा, इस तरह। अब इंक्यूबेटर में अगर टेम्परेचर रेगुलेशन किया जाए तो इसमें टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इंक्यूबेटर का टेम्परेचर चेक करता है, तो ये हमारे पास रिसेप्टर का काम करता है। इंक्यूबेटर में टेम्परेचर दिखाना किसका काम होता है? थर्मामीटर। फिर टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, इसको चेक किया जाता है थर्मोस्टेट में। उसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है और थर्मोस्टेट एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर, जो चेक करता है। उसमें फिक्स डेटा है, सेट पॉइंट डेटा है कि वहाँ पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो थर्मामीटर, रिसेप्टर, थर्मोस्टेट, कंट्रोल सेंटर। और अगर हीट ज़्यादा है, कम है, तो हीटिंग कॉइल्स। इसमें हीटिंग कॉइल है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, विच एक्ट्स एज इफेक्टर। तो बाज़ औक़ात इस तरह एमसीक्यूज़ में आते हैं कि इफेक्टर का एग्जाम्पल इंक्यूबेटर में कौन सा है, ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, इस तरह वगैरह वगैरह। आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि इस तरह है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस है। इसके बाद डिस्कस करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। अब दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारे पास, क्या है शाबाश? फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म किसे कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि जब हमारे बॉडी पर कोई स्टिमुलस आ जाता है और हमारी जो बॉडी है ये उसको रिस्पॉन्स देता है। जब हमारे बॉडी पर कोई स्टिमुलस एक्ट करता है और हमारा बॉडी उसको रिस्पॉन्स देता है कुछ इस तरीके पर कि बॉडी का होम्योस्टेसिस, बॉडी का जो बैलेंस है वो ठीक हो जाए, तो इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म इस तरह है कि व्हेन, मैं लिख सकता हूं, व्हेन stimulus acts on a body, when stimulus acts on a body, जब स्टिमुलस एक्ट करता है, बॉडी पर स्टिमुलस एक्ट करता है, and the body provides response, and the body provides a response, और बॉडी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे, and the body provides response, और बॉडी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे in such a way, and the body provides response in such a way, और बॉडी इस अंदाज में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे कि चीजें नॉर्मल हो जाए, तो इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। And stimulus acts on the body and the body provides response in such a way that things become normal. Things becomes normal, कि सब चीजें नॉर्मल हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म का रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि जब जरा मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर करूँ। अब ये मेरे पास क्या है? हमारे पास, मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल लूंगा, तो ये ह्यूमन बॉडी है।
اب ہیومن باڈی پر ایکٹ کیا ہے اسٹیمولس نے. اب لیٹس سپوز اسٹیمولس نے ہیومن باڈی پر ایکٹ کیا ہے. اور ہیومن باڈی نے ریسپانس پرووائڈ کیا ہے. ریسپانس گیون. اس نے ریسپانس پرووائڈ کیا ہے اور جس کی ذریعے تھنگز بیکمز نارمل، چیزیں دوبارہ نارمل ہو گئی ہے. مطلب جو اسٹیمولس ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے. یہ آیا تھا باڈی کی کنڈیشن کو بدلنے کے لیے، تھوڑا بہت اس نے اپنا کام کیا ہے، لیکن باڈی نے پھر سے کیا رسپانس پرووائڈ کیا ہے اور ہمارے پاس کیا چیز بن گئے ہے، سب کچھ دوبارہ نارمل ہو چکا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فیڈ بیک میکینزم. اب فیڈ بیک میکینزم میں ہم اس کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈسکرپشن میں ہم یہ لکھیں گے کہ فیڈ بیک میکینزم میں ہم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے. In feedback mechanism, we will talk about two. In feedback mechanism, we will talk about feedback mechanism میں ہم ذکر کریں گے دو چیزوں کا. ہم دیکھیں گے اسٹیمولس کو، اور ہم اس اسٹیمولس کے لیے وے آف ریسپونس کو دیکھیں گے کہ ریسپونس اسٹیمولس کی طرف ہے، اسٹیمولس کی ڈائریکشن میں ہے یا اسٹیمولس کی اگینسٹ ہے. فیڈ بیک میکینزم میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹیمولس اور ریسپانس کی ڈائریکشن کیا ہے، تو یہ ڈسکس کرتے ہیں ہم. فیڈ بیک میکینزم کی دو اقسام ہے. جو فیڈ بیک میکینزم کی دو ٹائپس ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو فیڈ بیک، ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیگیٹو فیڈ بیک. اب نیگیٹو فیڈ بیک اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو فیڈ بیک. تو فیڈ بیک میکینزم کی دو اقسام ہے، ایک ہے نیگیٹو فیڈ بیک اور دوسرا کیا ہے؟ پازیٹیو فیڈ بیک. ایک نیگیٹو فیڈ بیک تھا اور دوسرا پازیٹیو فیڈ بیک. اب دونوں کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں. ڈیفینیشن میں لکھوں گا، لیکن ڈیفینیشن کو میں ریپریزنٹیشن کے بیس پہ میں لکھوں گا کہ ریپریزنٹیشن کے بیس پہ یہ کس طرح ہے. تو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ فیڈ بیک میں ہم دو چیزوں کو دیکھیں گے. ایک کس چیز کو دیکھیں گے؟ اسٹیمولس کو. دوسرا کس چیز کو دیکھیں گے؟ ریسپونس کو. تو اگر ہمارے پاس ایک اسٹیمولس ہے اور اس اسٹیمولس کو فیڈ بیک میں ضرور ریسپونس دیا جائے گا. اب اسٹیمولس آیا ہے، اسٹیمولس کو ریسپونس ملا ہے، اور ریسپونس کچھ اس طرح ملا ہے کہ اسٹیمولس اور ریسپونس کا جو ڈائریکشن ہے وہ اپوزٹ ہے. یہ ڈائریکشن اپوزٹ ہے. لیٹ سپوز اسٹیمولس میں جو لفظ آیا ہے زیادہ اور ریسپونس میں لفظ آیا ہے کم، تو زیادہ کم، ڈائریکشن اپوزٹ. If stimulus acts on the body and the body provides response such that the direction is opposite, this kind of feedback is known as negative feedback. اور اس کا بالکل اپوزٹ کہ اگر باڈی پر stimulus عمل کرتا ہے اور باڈی اس کے خلاف ریسپونس پرووائڈ کرتا ہے،
اور ان دونوں کا ڈائریکشن سیم ہے تو پھر ایسے میکینزم کو ہم پازیٹیو فیڈ بیک، پازیٹیو نیگیٹو یہ اصل میں ڈائریکشن سے لی گئے ہے، ڈائریکشن سے لی گئے ہے، پازیٹیو نیگیٹو یہ اصل میں ڈائریکشن سے لیے گئے ہے. تو اگر سٹیمولس اور ریسپانس کا ڈائریکشن اپوزٹ ہے تو نیگیٹو فیڈ بیک، اگر سیم ہے تو پازیٹیو فیڈ بیک. اچھا، ہمارے باڈی میں جو سب سے زیادہ کامن میکینزم ہے، موسٹ کامن میکینزم ان باڈی، موسٹ کامن میکینزم آف باڈی، باڈی کا سب سے کامن میکینزم ہے، موسٹ کامن میکینزم آف دا باڈی، اور یہ لیس کامن میکینزم آف باڈی، لیس کامن میکینزم آف باڈی، یہ باڈی کا سب سے لیس کامن میکینزم ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے وہ چیز پسند کی ہے جو ہمارے لیے سب سے اچھا ہو. اب نیگیٹو فیڈ بیک نیور بی ہارمفل، یہ کبھی بھی ہارمفل نہیں ہو سکتا. اور جو پازیٹیو فیڈ بیک ہے ہارمفل سم ٹائمز، بعض اوقات یہ کیا ہے ہارمفل ہوتا ہے. تو نیگیٹو فیڈ بیک ہارمفل نہیں ہے، دیٹس وائی اٹس دا موسٹ کامن میکینزم آف دا باڈی. پازیٹیو فیڈ بیک کبھی کبھی ہارمفل ہوتا ہے، لیس کامن میکینزم ان دا باڈی. تو یہ ہمارے پاس کلیئر ہو گیا. اس کی ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. اب ایک میں نے ڈسکس کیا ہے نیگیٹو فیڈ بیک، نیگیٹو فیڈ بیک. ایک ہم نے نیگیٹو فیڈ بیک ڈسکس کیا ہے، نیگیٹو فیڈ بیک. اب نیگیٹو فیڈ بیک میں کیا ہے؟ نیگیٹو فیڈ بیک میں ہمارے پاس، یہ تو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ اس میں سٹیمولس کا اور اس کے ریسپونس کا جو ڈائریکشن ہے یہ ہمارے پاس اپوزٹ ہوگا. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہوگا؟ اپوزٹ ہوگا. تو اس کی ذرا اگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اب ہمارے پاس ایک سٹیمولس ہے، ایک کیا چیز ہے؟ سٹیمولس ہے، اور دوسرا اس کے جواب میں ریسپونس ہے. ریسپونس، سٹیمولس ہے اور دوسرا کیا چیز ہے؟ ریسپونس. تو سٹیمولس یہ ہے کہ باڈی is deficient of water. اب پانی کی کمی ہے، باڈی میں پانی کی کمی ہے، آپ لوگوں کا روزہ ہے. تو اس کنڈیشن میں اس چینج کو، اب اس سٹیمولس کو ریسپٹر اس سٹیمولس کو ہائپوتیلمس میں یہ انفارمیشن بھیج دیا جاتا ہے. اب ہائپوتیلمس کیا کام کرتا ہے؟ یہ پوسٹیریئر پیچیوٹری گلینڈ کو کہتا ہے کہ آپ لوگ ریلیز کرو ADH اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون، ADH ریلیز کرو. یہ ADH یہ کلیکٹنگ ڈکٹس پر یہ ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیولز پر ایکٹ کر کے مور واٹر ایبزارپشن کرتا ہے. یہ مور واٹر
एब्जॉर्प्शन करता है, तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब यहां देखो, स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस में था कि बॉडी में पानी की कमी है, डेफिशिएंट पानी की कमी है। इस कंडीशन में ये खबर जब हाइपोथैलेमस को मिला तो उसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा एडीएच रिलीज करो। एडीएच ने ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया इन किडनी ट्यूब्यूल्स में, उसने ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया। तो ये हमारे पास क्या चीज है? नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि इसमें वाटर की कमी है, बॉडी में वाटर की कमी है। रिस्पॉन्स कुछ इस तरह हुआ है कि बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, पानी बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी में, तो कम और ज्यादा, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस है और दूसरा रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस ये है कि बॉडी हैज टू मच वाटर। अब बॉडी में बहुत ज्यादा पानी है, बॉडी में बहुत ज्यादा पानी है। तो इस कंडीशन में इस चेंज को डिटेक्ट करता है हाइपोथैलेमस, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि लिस, यहां पर मोर एडीएच सिक्रीट हुआ था, मोर, तो लिस मोर इस तरह। तो यहां पर एडीएच इनहेबिट होता है। एडीएच क्या होता है? इनहेबिट होता है। इनहेबिट मींस कम पड़ जाता है। तो लिस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एडीएच कम है तो लिस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूब्यूल्स। तो किडनी ट्यूब्यूल्स में लिस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास अब यहां देखो, बॉडी हैज टू मच का मतलब है ज्यादा, और यहां क्या है? एडीएच कम हो जाता है, कम, लिस एब्जॉर्प्शन कम, यहां ज्यादा स्टिमुलस में, रिस्पॉन्स में कम। अगेन द डायरेक्शन इज अपोजिट, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बाद जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, पॉजिटिव फीडबैक, इसका जो एग्जाम्पल है वो है लेट्स सपोज स्टिमुलस, बेबी डिलीवरी जिसको पार्चुरेशन कहते हैं, इसको पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम पार्चुरेशन कहते हैं। अब पार्चुरेशन में मोर यूटेराइनल मूवमेंट्स होते हैं, यूटेरस मूवमेंट ज्यादा करता है इन ऑर्डर टू पुश द बेबी आउट। और यहां पर रिस्पॉन्स क्या आता है कि हाइपोथैलेमस इस चेंज को डिटेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस इस चेंज को डिटेक्ट करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो एक्टिवेट करता है और मोर ऑक्सीटोसिन आता है,
مور آکسیٹوسن، اور مور آکسیٹوسن یہ بھی مور یوٹیرائنل کنٹریکشن کرتا ہے، مور یوٹیرائنل مومنٹس. تو اگر یہاں دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس اسٹیمولس اور ریسپونس کچھ اس طرح ہے کہ اس کا ڈائریکشن سیم ہے، سیم. اگر ڈائریکشن سیم ہو تو پازیٹیو فیڈ بیک، کیونکہ یہاں پر کیا چیز ہے، یہاں پر ہے مور یوٹیرائنل مومنٹس، اور جب مور آکسیٹوسن آتا ہے تو مور زیادہ ڈائریکشن سیم. اس طرح یہ ہمارے پاس فیڈ بیک میکینزم. اب ہارمفل فیڈ بیک میکینزم، کبھی کبھی فیڈ بیک میکینزم، ہارمفل فیڈ بیک میکینزم کبھی کبھی ہارمفل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی فیڈ بیک میکینزم ہارمفل ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہے، کس طرح؟ اب لیٹ سپوز اس کے لیے اسٹیمولس ہم ڈسکس کرتے ہیں. اسٹیمولس، اب ایک بندہ ہے اور وہ رات کے وقت لیٹ سپوز مطلب بہت زیادہ ایک باغ ہے، درخت بہت زیادہ ہے، وہاں پر مطلب لیٹا ہے، سویا ہے، تو CO2 کی کنسنٹریشن زیادہ ہے. CO2 کنسنٹریشن یہاں پر کیا ہے، مور ہے. CO2 کنسنٹریشن یہاں پر زیادہ ہے. تو اب رات کے وقت وہ درختوں کے درمیان سویا ہے. اب یہاں پر میں لکھ دوں گا نائٹ سلیپنگ پیٹرن آف اے پرسن، نائٹ سلیپ آف پرسن in between trees forms. اس طرح. تو اس کے رسپانس میں مور CO2 انہیلیشن ہوتا ہے، مور CO2 انہیلیشن، بہت زیادہ CO2، مور CO2 انہیلیشن ہوتا ہے. کیا چیز ہوتا ہے؟ شاباش، مور CO2 انہیلیشن ہوتا ہے، مور CO2 انہیلیشن ہوتا ہے. اب کس طرح مور CO2 انہیلیشن؟ تو آپ کو ایک لنک دے دوں کہ جو 1 ہیموگلوبن ہے یہ 4 آکسیجن مالیکیول کے ساتھ اس کی ایفینٹی ہے. یہ 1 ہیموگلوبن یہ 204 کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ایفینٹی رکھتا ہے، اور یہ 1 ہیموگلوبن یہ 260 کاربن مونو آکسائڈ کے ساتھ ایفینٹی رکھتا ہے. ٹیم شو دي ما هو نشتا خلاص ما پتہ نشتا. تو یہ دیکھو بس اوشوش بس. اب یہاں دیکھو آکسیجن کے مقابلے میں ہیموگلوبن کی ایفینٹی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ زیادہ ہے. نہ خیر بس لوکیشن وہی ہے انشاءاللہ. ہاں تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے یہاں بھی CO2 کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اور مور CO2 انہیلیشن. تو اگین ڈائریکشن سیم ہے اور بندہ مر جاتا ہے، پرسن ڈائز. تو بعض اوقات یہ جو ہمارے پاس پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہارمفل. اچھا، آج کے لیکچر میں کوئی کویسچن؟ سر نورب سر نے کہا تھا کہ نجم ویٹ کر رہا ہے، سر نجم. تو کوئی کویسچن؟ کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کی